تو یہ جو حضرت مہدی کا پہلا مقابلہ ہے، یہاں سے یوں سمجھیے اصل بنیان مرصوص کا جو ہے نا مرحلہ شروع ہوگا، کیونکہ بنیان مرصوص کیا کرتی ہے؟ جو قاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے۔ اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب وہ جو میزان اللہ نے دیا اسے قائم کرنے کے لیے لڑتی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ تو یہاں سے اس بنیان مرصوص کا آغاز ہوگا، لیکن ان کی مدد کے لیے جو لشکر آئے گا وہ مشرق سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو لشکر ہوگا حضرت مہدی کی مدد کے لیے جو آئے گا، یہ اس وقت کی جو جنگی مہارت ہوگی عربوں سے بہتر ہوگا، اسلحے میں عربوں سے بہتر ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ لترکبن طبقا عن طبق وہ لشکر تیار کیا۔ ابھی تک وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ وار مشینری یا وہ جو مائٹ ہے وہ کس کام آ رہی ہے اسے ایک طرف رکھیے، اس اللہ کے گریٹر پلان کو سامنے رکھیے، اس کی توڑ پھوڑ کی سازش نہ کیجیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا نا پرویز مشرف کے دور سے، جو کچھ اس نے کیا، جو اس کے جرائم میں آپ کو معلوم ہے، تو اس کا کوئی ریئیکشن بھی تھا، میرے اوپر بھی تھا، لیکن میں نے تب ایک بات سوچی تھی، اپنے لیے طے کی تھی کہ میں اگر کوئی اس شخص کے دور میں کوئی حملہ ہوتا ہے ملک پر، میں دفاع بھی نہیں کروں گا، لیکن اس ملک کی تخریب میں کوئی حصہ نہیں ڈالوں گا۔ کیوں؟ اس اللہ کے منصوبے کی وجہ سے، پرویز مشرف کی محبت کی وجہ سے نہیں، یا اس کے جو ہے نا بھائی بندوں کی پیٹی بھائیوں کی مدد ہمدردی میں نہیں، یہ جو اللہ کا منصوبہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے سمجھایا اللہ نے، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لہذا اللہ کے اس تکوینی منصوبے میں کوئی رخنا ڈالنے والا نہیں ہوں۔ بس ٹھیک ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب تم آپ فتنہ پڑے تو تلوار توڑ کے گھر بیٹھ جاؤ، وہ ایک لا تعلقی والا کام اگر کرنا پڑا تو کر لیں گے، لیکن یہ کہ تخریب میں حصہ نہیں لیں گے۔